رضا کو پلائیے، بگڑی ہوئی موری بھوک مولا بنائیے، مجلس میں مومنوں کو دعا دے کے جائیے، یا مرتضیٰ علی یہاں تشریف لائیے، مظلوم کربلا کی عزا دے جائیے۔ کربلا کے سفر میں اگر ہم شیر نہ ہوتی تو شام کے بازار میں تقریر نہ ہوتی، زینب ہی کے صدقے میں اسلام ہے باقی، ورنہ کوئی اسلام میں توقیر نہ ہوتی۔ السلام السلام، یا امام یا امام، حسینیت، یزیدیت، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات۔ نعرے حیدری، یا علی، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر رشد في العالمين، الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأجسامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہاں مومنات، وہی ہمارا ٹاپک بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ایک کل، پھر اس کے بعد اس کل کے ساتھ جو ملی ہوئی آیت ہے، ابھی میں نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 174 میں کیا کہتا ہے رب العزت؟ اللہ کہتا ہے، جیسے ہم نے کل کہا نا، کل یہ کل ہے کیا جس کو پروردگار عالم نے 332 دفعہ قرآن میں ارشاد فرمایا، کل تم کہہ دو۔ اکثر جہاں پر ہم کل دیکھتے ہیں نا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کل بعد میں فوراً آتا ہے ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، تم کہہ دو، کافروں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایکسپلین کرنا ہے تو اے حبیب تمہاری زبان سے کرنا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے اس قل کے ساتھ ایک ریلیٹو آیت جو ملی ہوئی ہے اس کو بیان کیا۔ خدا کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں کہا، نہیں کہا یا ایھا المومنین یا ایھا الکافرین، نعوذ باللہ، نہیں کہا یا ایھا الناس، جو مومن ہے کافر ہے سب لوگوں کے لیے۔ کیا کہا کہ قد جاءکم برہان، تمہارے پاس بے شک ایک برہان آ گئی ہے، ایک پروف آ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دلیل، ایک دلیل ہوتی ہے نا عربی میں، ماشاءاللہ جو عربی پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ایک ہوتا ہے دلیل، ایک ہوتا ہے ثبوت، ثابت کرنا۔
برہان اور دلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے پروف، ان دونوں کو کہتے ہیں پروف. مجھے نہیں پتا اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں، لیکن عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک دلیل ہوتی ہے نا، دلیل اور برہان. برہان اور دلیل میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے نہیں کہا یا ایھا الناس قد جاءکم دلیل من اللہ، نہیں کہا برہان. دلیل وہ ہوتی ہے جو رستہ دکھاتی ہے، صرف رستہ دکھاتی ہے. دلیل ایسے پروف کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم جھٹلا سکتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ریفیوز کر سکتے ہیں، نہیں تم غلط ہو، یہ بات میری بات ٹھیک ہے. لیکن برہان کو پروردگار عالم کہتا ہے، برہان ایک ایسا پروف ہے، ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس کو کسی حال میں کوئی شخص نہ عقل کے ذریعے، نہ علم کے ذریعے، نہ سوچ کے ذریعے، نہ عمل کے ذریعے، کسی ذریعے سے بھی کوئی شخص جس کو جھٹلا نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں برہان. تو ہاں مومنات، خداوند عالم کہتا ہے کہ میری برہان آ گئی ہے. وہ برہان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ برہان ہے قل، یعنی یہ میرا پروف آ گیا ہے، اور وہ پروف ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے پتا چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے ہی ہے؟ تو خود سورہ احزاب میں خداوند عالم نے کہہ دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن نبی اللہ رسول اللہ وخاتم الانبیاء. خبردار، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھو، اپنے جیسا نہ سمجھو، اور تمہارے میں سے کسی کا، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کی برہان ہے، وہ اللہ کی دلیل ہے، وہ اللہ کا ثبوت ہے. اللہ کہتا ہے میری گواہی دینے کے لیے، میری شہادت دینے کے لیے سب پر شاہد ہے محمد، لیکن میری توحید پر بھی گواہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں مومنات، اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا آگے اور قرآن کی آیتوں میں آؤں اور پھر اپنے آخر میں اپنے اصل ٹاپک پہ آؤں گی، اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں، ہم ہمیشہ ایک واقعہ سنتے ہیں نا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کی گود میں گھٹنوں پر لیٹے ہوئے تھے کہ مولا کائنات کی نماز قضا ہو گئی. یہی سنا ہے نا ہم لوگوں نے؟ کس نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے ماشاءاللہ. اس حدیث کو، اس روایت کو، اس واقعے کو نہ صرف اہل تشیع نے، شیعوں نے، بلکہ وہابیوں نے، سنیوں نے بھی بیان کیا ہے. میں جو وہابی ہے نا، سنی تو بہت اچھے ہیں، لیکن جو وہابی ہیں ان کی بکس میں بھی یہ میں نے بات دیکھی تو میں تعجب میں پڑ گئی، عجب ہو گئی، ارے اس کو وہابیوں نے بھی بیان کیا ہے، یعنی اتنا یہ مشہور واقعہ ہے. تو یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ کیا ہم ابھی ہمارے جوان جو ہے نا اٹھ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے گھٹنوں پر لیٹے ہوئے تھے تو علی کی نماز قضا ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ علی بھی نماز قضا کرتے ہیں. ایک علی کی بھی نماز قضا ہوتی ہے. ہمارے جوان اٹھ کے کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں نا. اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ رسول خدا اتنے نیند میں غافل تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ علی نے نماز نہیں پڑھی، اس کو نماز پڑھنی، مجھے اس کے گھٹنوں سے اٹھ جانا چاہیے. کیا ہمارے نبی اتنے غافل تھے؟ نعوذ باللہ. اگر آپ کے بچے آ کر آپ سے یہ سوال کریں تو آپ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میں چھوٹی تھی، میں اپنی بات کہوں گی، میں جب چھوٹی تھی تو یہ جب میں واقعہ سنتی تھی مجلسوں میں، میرے دماغ میں جیسے نہیں کوئی ایسے مارتا ہے، ایسے مجھے لگتا تھا یہ کیا ہے، یہ ہے مذہب، یہ ہے اسلام. نماز قضا کرو، اتنی بڑی بڑی ہستیاں نماز قضا کر دی اور ہمارے ماں باپ ہمیں پکڑ کے کہتے اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو. علی جیسے نے نماز قضا کر دی، میں نے قضا کی تو کیا بڑی بات ہے، ایسے کہتے ہیں نا. ایک یہ چیز میرے دماغ کو کھاتی تھی، اور ایک جب بھی میں پڑھتی تھی نا یہ ہو کیا ہے ہمیشہ مجھے ستاتا تھا. جب ہم اپنے ماں سے سوال کرتے تھے ماما یہ کیا ہے، ہاں یہ وہ ہے، گول کر دیا، ختم. کیا ہے کیا، یعنی ایسا جواب نہیں ملتا تھا جس سے ہم سیٹسفائی ہو سکیں، نہیں کہ میں مطمئن ہو سکوں ہاں یہ ہے.
تو ہاں مومنات، سب نے اس کو بیان کیا، اس واقعے کو، یہ واقعہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن اس واقعے میں یہ ہے کہ مولا کائنات کے لیے رسول خدا نے سورج کو پلٹا دیا۔ سورج کو کیوں پلٹایا، کیسے پلٹایا اور کیا مقصد تھا، کیوں مولا کائنات جو تھے ان کی نماز قضا ہوئی کہ نہ ہوئی، یہ بات یہاں پر آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ رسول خدا کی اس وقت کیا حالت تھی کہ رسول خدا یہاں سے اٹھ نہیں پاتے۔ حالانکہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ رسول خدا نے ہمیں پڑھایا کہ جب تم وضو کر کے سوتے ہو تو نماز کے لیے جب اٹھتے ہو تو نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، اور سوتے ہوئے جب رسول خدا اٹھے تو فوراً بغیر وضو کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیند بھی ہمارے رسول کو کے وضو کو نہیں توڑتی، کیونکہ میرے حبیب جو ہوتے ہیں وہ نیند میں بھی عبادت الہی میں ہوتے، وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے، کیونکہ جو غافل کرتی ہے، وہ جو وضو کو توڑتی ہے وہ غفلت ہوتی ہے۔ رسول خدا غافل نہیں تھے کہ ان کے وضو ٹوٹ جائے۔ تو ہاں مومنات، یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ علی کے گھٹنوں پر لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ رسول خدا کی حالت جو تھی وہ بدل رہی تھی، کیونکہ ہم سب نے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وحی کے نازل ہونے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ قرآن کی مجھے نہیں پتا آیت نمبر کون ہے، میں نے سب کو بتا دی ہے، جو میری کلاس میں سب کو پتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار عالم بتاتا ہے کہ وحی کتنی طرح سے نازل ہوتی ہے۔ وحی کے نزول کی 3 قسمیں ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے، ایک وحی کو نازل کرنے کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے، سمپل، حضرت جبرائیل آ گئے، دے دیا، اس میں رسول خدا کی حالت چینج نہیں ہوتی تھی، ان کی حالت نہیں بدل جاتی تھی۔ اور ایک کسی چیز کے ذریعے سے آنا، ہواؤں کے ذریعے سے آنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت نے، جھاڑ نے کہا تھا نا کہ انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یعنی وہ جھاڑ تو نہیں تھا لیکن ایک ذریعہ بنا۔ اور ایک وحی کا نزول ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اب سب پڑھ چکے ہو کہ جب وحی ڈائریکٹ کسی نبی پر نازل ہوتی ہے نا تو اس رسول خدا پر اکثر نازل ہوتی تھی، تو اس وقت اس نبی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول خدا پر وحی نازل ہوئی۔ جب رسول خدا پر وحی نازل ہوئی اور ڈائریکٹ وحی نازل ہوئی تو رسول خدا کا پورا جسم جو تھا وہ لرزنے لگا اور کانپنے لگا، اور اتنا گرم ہو گیا کہ پورے رسول خدا کی باڈی سے پسینہ نکل رہا تھا۔ وہ اونٹ جس کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے لیے اونٹ کو دیکھو کہ کتنی اس میں عبرت حاصل ہے، یہ کشتی ہے بیابان کی، کہ خدا نے کتنی مرتبہ اس اونٹ کا ذکر قرآن میں کیا۔ خدا کہتا ہے کہ اس اونٹ کو دیکھو، سب سے مضبوط ترین جو باڈی والی چیز ہے وہ ہے اونٹ۔ اب اونٹ پہ رسول خدا بیٹھے ہوئے، رسول خدا پر وحی نازل ہوتی ہے، اس قدر رسول خدا کی حالت متغیر، چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے کہ وہ اونٹ رسول خدا کے جسم کو برداشت نہ کر سکا اور فوراً گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور سر کو جھکا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کی حالت اتنی بدل جاتی تھی۔ کوئی بشر اس وقت، کوئی انسان، جب رسول خدا پر ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی تھی، یہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے حدیث میں کہ کوئی انسان رسول خدا کی اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم سورہ پڑھتے ہیں نا، کون سی سورہ؟ سورہ اسراء ہے یا سورہ حشر ہے، جس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قلب محمد ہے جس نے اس کو برداشت کیا ہے۔ تو ہاں مومنات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے گھٹنوں پر لیٹے ہوئے تھے، اور وہ وہی رسول خدا پر نازل ہوئی جس کی وجہ سے رسول خدا کی حالت بدل گئی۔ اب یہ وحی کا نزول ہو رہا تھا، یہ نماز قضا ہونے کی بات ہی نہیں آ رہی یہاں پر۔ اب مولا کائنات امیر المومنین ہی ہے جو رسول خدا کو اس حالت میں سنبھال سکتے ہیں۔ اب مولا نے اپنے گھٹنوں کو دے دیا اور علی علیہ السلام نے رسول خدا کو لٹایا، رسول خدا نے چادر اوڑھی،
چادر اوڑی، حدیث میں ہے رسول خدا نے چادر اوڑی، اس لیے تو پروردگار عالم کہتے ہیں نا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے میرے نبی جو چادر کو اوڑھتے ہو۔ حدیث قصہ میں بھی ہے نا کہ اے فاطمہ مجھے چادر اوڑھا دو، یعنی یہ چادر کا اوڑھنا رسول خدا کے لیے خاص علامت تھی، خاص نشانی تھی کہ جس پر ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ اب مولا کائنات کیا کرے کہ جب رسول خدا پر وحی نازل ہو رہی تھی، حدیث میں ہے کہ علی کی نماز قضا نہیں ہوئی، علی نے نماز پڑھی لیکن اشاروں سے پڑھی۔ ہمیں کہتے ہیں نا اگر تم نماز پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کر تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو، وضو کے ساتھ پڑھو، بغیر وضو کے پڑھو، دل میں پڑھو، جہر میں پڑھو، کھلم کھلا پڑھو، جیسے آتی ہے پڑھو۔ تو علی کی نماز جو بہت زیادہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں، علی کی نماز قضا نہیں ہوئی، علی نے نماز کو اشاروں سے پڑھا۔ اب یہ جو بات ہو رہی تھی، یہ جو وقت تھا وہ کنیکشن کا وقت تھا، اللہ اور اس کے رسول کے کنیکٹ ہونے کا وقت تھا۔ علی نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا، ایسا نہیں کہ نماز کو قضا کیا، نماز کو ادا کیا، لیکن جب وحی ختم ہوئی تو رسول خدا نے علی سے پوچھا اے میرے علی کیا آپ نے نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ اللہ کا قانون نازل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو کیسے اپنے آپ سے دور کروں، اس حالت میں میں آپ کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ میں نے اشاروں سے نماز پڑھی۔ جناب ام سلمہ رسول خدا کی بیویوں میں سے ایک بیوی جس کو سنیوں نے، وہابیوں نے اس بیوی کا نام لکھ کر خود کہتے ہیں کہ وہ بیوی کہتی ہے رسول خدا کی کہ میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا کہ سورج چلا گیا تھا جب علی کی اور رسول خدا کی یہ بات ہوئی تو رسول خدا نے سورج کو پلٹایا۔ لیکن کس طرح سے سورج کو پلٹایا؟ کیا سورج کو ایسے کہا اے سورج پلٹا، اشارہ کر کے پلٹایا، لیکن کیا بولا سورج کو بولا کیا کہ سورج فوراً واپس آ گیا؟ کیا بولے کہ اے اللہ، یہ قرآن میں عربی میں ہے میرے پاس، لیکن جس کو چاہیے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ایک ایک لفظ کو کروں، اگر آپ کو چاہیے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس میں اس کو کریں گے۔ کہا اے اللہ، علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں مشغول تھا، علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں مشغول تھا، پروردگارا بس اس علی کے لیے اپنے سورج کو پلٹا دیا۔ نعرے حیدری، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، علی و اولاد علی علیہ السلام پر بلند ترین صلوات۔ ہاں مومنان، یہاں پر رسول خدا ہمیں یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو علی جیسی ہستی اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے۔ اے علی کہنے والو، اے علی کو چاہنے والو، اے یا علی مدد کہنے والو، تم کتنے علی کے فرما بردار ہو؟ اگر علی کے فرما بردار ہو، اگر علی کے چاہنے والے ہو، اگر علی کے مطیع ہو، علی کے پیروکار ہو، تو سب سے پہلے تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی ذات کو بھی بھول جاؤ گے۔ ہاں مومنان، خدا کہتا ہے کل، علی نے اس کل کا پاس رکھا، علی نے اس کل کا پاس رکھا، اور نہ جانے کتنے خطبے ہیں مولا کائنات کے، احادیث ہیں کہ رسول 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 رسول، اس کے بغیر علی کچھ نہیں، اس کے بغیر علی کی زندگی ادھوری ہے۔ اب خطبے وہ پڑھیں کہ میرے مولا نے کیا خطبے دیے ہیں رسول خدا کی شان میں۔ ہاں مومنات، اللہ کہتا ہے کل کل کل، کیونکہ میں اور میرا حبیب کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جس کو میں پڑھتی ہوں کہ اللہ نے کتنی جگہوں پر، آپ نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ نے یہ جو ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، یہ صرف سن کے اور پھر بھول جانے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ قیامت تک ہمارے لیے کام آئیں گی۔ وہاں پر جہاں ہم جائیں گے نا، آپ کو پتا ہے نا کہ پل صراط پر جب پہلا قدم رکھتے ہیں
تو سب سے پہلا اسٹیپ آتے ہیں. ایک اسٹیپ کے بعد اگر ہم نے دوسرا اسٹیپ پار کر لیا تو پھر وہاں سوال ہوگا. اسٹیپ. پہلا اسٹیپ پل صراط کا کیا ہوگا؟ پہلا اسٹیپ جب ہم پل صراط پہ رکھیں گے تو پروردگار عالم کون سا سوال کرے گا؟ جو پہلا اسٹیپ ہے نا، سب سے خطرناک ترین جہنم وہاں سے شروع ہوتی ہے، سب سے زیادہ خطرناک. اگر ہم نے ہم کہتے ہیں نا کہ رسول کی رسالت کے بارے میں ہے، علی کے بارے میں ہوگا بچا لیں گے، رسول کے بارے میں ہوگا بچا لیں گے، لیکن ایک جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے پل صراط کا، اگر وہاں گر گئے کوئی نہیں بچائے گا. وہ کون سا ہے؟ توحید کا. سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ توحید کا ہے کہ تم اللہ کو کیا مانتے ہو، اللہ کو تم نے کیا جانا، تمہارا اللہ کیسا تھا. کیا تم نے اپنے اللہ کو بت پرستوں کی طرح کہہ دیا ہاذا الہنا، یہ ہے ہمارا اللہ، یہ ہے ہمارا معبود؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچانو گے تو نبی مدد کرے گا، اللہ کو پہچانو گے تو علی مدد کرے گا، اللہ کو پہچانو گے تو امام حسین مدد کریں گے. ایک حدیث میں ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں پر ائمہ معصومین علیہم السلام اپنے شیعوں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہاں مومنات، وہ کون سا مقام ہے جہاں شیعہ اللہ کو نہیں پہچانتا، وہاں ائمہ معصومین جہاردہ معصومین کہتے ہیں ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کیا ہے؟ نسخی کون سی ہے؟ وہ رسول خدا کی قرآن کی آیت کے نسخی و حیاتی و مماتی للہ ہے. میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری عبادت، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے. تو ہاں مومنات، اور اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ میرے نبی کو پہچانو. قرآن میں سورہ منافقون ہے، سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ انعام ہے، سورہ حشر، سورہ توبہ، پورا قرآن اگر ہم کھول کے دیکھیں نا، اللہ وہاں پر کہتا ہے کہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. ہم کہتے ہیں نا رب العالمین، اللہ کہتا ہے میں نے تم ڈھونڈو قرآن میں نے کتنی دفعہ رب العالمین کہا ہے اور کتنی دفعہ میں نے محمد کو کہا ہے ربک 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 ربک. 300 سے زیادہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے ربک ربک ربک. اے میرے حبیب، تیرا رب تیرا رب تیرا رب، رب العالمین ایک طرف، تیرا رب ایک طرف. ہاں مومنات، قرآن میں خدا کہتا ہے کہ اگر عزت ہے نا کسی کے لیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. کیا کہتے ہیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، تم کیا کرو؟ پیروی کرو. کس کی پیروی کرو؟ اطاعت کرو، میری اطاعت یعنی نبی کی اطاعت کرو. پھر خدا کہتا ہے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. پھر خدا کہتا ہے وَيَنْصُرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مدد کرو اللہ اور اس کے رسول کی. وَاسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، جواب دو اللہ اور اس کے رسول کو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کو. إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اذیت دی اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی اللہ کو، رسول کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینے کے برابر ہے. نہ جانے کتنی قرآن کی ایسی آیتیں ہمیں ملتی ہے جس میں پروردگار عالم کہتا ہے میں اور میرا حبیب، میں اور میرا حبیب، یعنی یہ دو چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی، کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ممبر سے توحید کبھی بھی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے ممبر سے توحید کو، ذکر اللہ کو معرفت کرانا بہت 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 مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. میرے لیے کہتے ہیں نا یہ پل صراط کا وقت ہوتا ہے، رات کو جب میں سوچتی یا اللہ میں نے پھر یہ ٹاپک لے لیا، میں کیا کروں گی، میں کیسے اس کا حق ادا کروں گی. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگارا مجھے اس ٹاپک کو، یہ جب میں نے تیرا لا الہ الا اللہ لیا ہے، تیرا ہو لیا، تیرا اللہ لیا ہے، تیرا احد لیا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں نے لیا. اللہ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ایسے نہ ہو کہ قیامت میں میری گردن پکڑی جائے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہاں مومنات، نہ جانے کتنی جگہوں پر پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ اگر میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کو پکڑو، میرے حبیب کو پکڑو، میرے حبیب کو پکڑو. ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بغیر ہمارا دین کمپلیٹ ہوتا ہے؟ ہمارا دین کمپلیٹ نہیں ہوتا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو ہم کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟
ہم کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ اے اللہ ہم نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں اشہد اللہ الہ، شہادت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، نظروں کے ساتھ دیکھنا نا. ہم نہیں کہتے ابصر اللہ، میں بصارت دیتی ہوں، میں نے بصیرت کی، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے دل سے دیکھا، میں نے روح سے دیکھا. نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں. اس کی بہت زیادہ تفسیر ہے، بہت زیادہ اس کے اندر تفسیر میں نہیں جاؤں گی، لیکن تھوڑا سا جو علمی ٹاپک ہے میں اس کو بیان کروں. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد پر بلند تر بیان کروں کہ چھوڑ دوں؟ کرے؟ سب راضی ہے؟ سب راضی ہے؟ سب سے پہلے جب ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی جب دیتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے نا جب کسی کو کورٹ میں یا ٹریبیونل میں لے کر آتے ہیں، گواہ جو ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن پروردگار عالم ہمیں کیا کہتے ہیں کہ گواہی کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک میں عربی میں کہتی ہوں، جو عربی والے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پھر میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. ایک ہوتا ہے اصالتاً، دوسرا ہوتا ہے نیابتاً. گواہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اصل خود پوتے نہ پوتے کہتے ہیں نا، پوتا نو پوتے، ایک پوتا نو پوتے کا ہونا، خود بخود ہونا، اور دوسرا اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیجنا. ہم جیسے کہتے ہیں کہ تم جا رہے ہو، کربلا جا رہے ہو، شام جا رہے، عراق جا رہے، ایران جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے، حج پہ جا رہے، پلیز میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا. ایک ہوتا ہے کہ میں خود وہاں گئی، میں نے خود جا کر نماز پڑھی، اس کو کہتے ہیں اصالتاً. اور ایک ہوتا ہے کہ میں خود نہیں گئی وہاں پر لیکن میں نے کسی کو بھیجا، یہ ہوتا ہے نیابتاً، کسی کے ذریعے سے. تو خدا کہتا ہے اصل شہادت جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو پہلی گواہی ہے، جو جڑ ہے، جو اصل ہے، وہ میری نبی کی ہے. اور تم سب جو ہے وہ نبی کی نیابت میں گواہی دے رہے، اور مجھے اس سے بہترین گواہی نہیں ملی. اور جو نبی کی نیابت میں اور نبی کے ذریعے سے گواہی دیتا ہے وہ سب سے بہترین گواہی ہوتی ہے، وہی توحید ہوتی ہے، وہی برہان ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر میں مہر لگاتا ہوں ایمان کی. میں نے کل کہا تھا نا، کتنا اللہ کو پہچانو، علم کے ذریعے سے پہچانو، فلسفے کے ذریعے سے پہچانو، سائنس کے ذریعے سے پہچانو. اللہ کہتا ہے میں اس پر ایمان کی مہر نہیں لگاتا، لیکن جب نبی کی زبان سے تم ایمان لائے، اس کو سن کر ایمان لائے، اس پر میں مہر لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں مومنین. یہ ہو گئے مومنین. اور اللہ کہتا ہے کہ جو نیابت نبی میں تم شہادت پڑھتے ہو وہ سب سے بہترین شہادت ہے. انشاءاللہ کی مشکل تو نہیں تھا نا؟ نہیں ہے نا مشکل؟ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. تو بس ایک صلوات پڑھتے ہیں. ہاں مومنات، میں نے کل بھی کہا تھا کہ خداوند عالم نے خود کہا کہ اے میرے نبی، میرے لیے کعبہ مہم نہیں، قبلۃ ترضاھا، جہاں تو راضی وہ میرا قبلہ ہے، جہاں تیرا دل وہ میرا قبلہ ہو جاتا ہے. اللہ نے 2 طرح سے خانہ کعبہ کو ہمارے لیے بہت اہم قرار دیا. کیوں ہم مسلمانوں کو کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز چہرہ کر کے نماز پڑھو، تمہارا قبلہ وہ ہونا چاہیے، دعا پڑھنی ہے تو ادھر کرو، زیارت پڑھنی ہے تو چہرے کو ادھر کرو، اور تمہیں نماز پڑھنی ہے تو یہ کرو، جو دعا مانگنی بھی ہے تو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرو. دنیا کے کہیں بھی کونے میں ہو لیکن تیرا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. یہاں 2 ہمیں چیزیں بتائی. ایک، خدا نے کہا کہ یاد رکھو کہ میرے نبی کا دل اس میں تھا، جب بھی تم نماز پڑھو ہمیشہ یہ سوچو قبلۃ ترضاھا. دوسرا، میں نے علی کو یہاں پر پیدا کیا کہ تم جب بھی نماز پڑھو یہ سوچو کہ میں علی کا چاہنے والا، میرا علی یہاں پر پیدا ہوا، جو علی نے کام کیا وہی مجھے کام کرنا ہے، جو میرے نبی نے کیا مجھے وہ کام کیا ہے. اللہ، نبی، علی کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں مومنات، پھر جب ہم آگے آتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں قل ہو. یہ ہو کیا ہے؟ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. یہ ہو کیا ہے؟
آپ نے پڑھا ہوگا نا کل ہو اللہ احد، اللہ ہم روز پڑھتے ہیں، بغیر کل ہو اللہ کے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. تو یہ ہو کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اگر خدا کہتا، اللہ مجھے معاف کرے میں تھوڑا سا آیت کو چینج کرتی ہوں، اگر ہم کہتے نا خدا کہتا کل اللہ احد تو بھی ٹھیک تھا نا، تو بھی ہم نے دیکھا معنی چینج نہیں ہوئی. چینج ہوئی معنی؟ کہیں لگا آپ کو چینج ہوئی؟ کل اللہ احد چینج ہوئی؟ عربی والے ہیں ماشاءاللہ سے. کل کہہ دو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی چینجنگ نہیں آئے. کل اللہ احد، یہ تو زیادہ بہتر ہے. کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو. کیوں ہو بیچ میں اللہ نے لگایا؟ اس ہو کی ضرورت کیا تھی؟ کچھ جو علماء، مجھے نہیں معلوم، کچھ تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں کہ کل جو ہے وہ ضمیر ہے. مجھے نہیں پتا ضمیر کو کیسے میں ایکسپلین کروں. کل جو ہے وہ ضمیر کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں؟ پروناؤن. کل جو ہے وہ پروناؤن ہے، لیکن کس کے لیے؟ تھرڈ پرسن کے لیے، تیسرے شخص کے لیے پروناؤن ہے. لیکن پروناؤن اگر تیسرے شخص کے لیے، وہ تیسرا شخص تو خود بیٹھا ہوا ہے اللہ، تو پھر کہاں سے یہ تیسرے شخص کے لیے ہو گیا؟ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے مجلس تمام کروں گی، اس کو کل زیادہ ایکسپلین کروں گی. آپ خود بتاؤ، اگر ہم کہتے ہیں پروناؤن ہے، تیسرے شخص کے لیے ہے، دوسرا اور پہلا اس میں ہے ہی نہیں، تو تیسرا شخص تو خود آ کر اس آیت میں بیٹھ گیا ہے. قل هو اللہ، اللہ تو آ گیا، اللہ تو آ گیا. تو یہ ہو ہے کیا چیز؟ ہاں مومنات، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر تھی. آپ کو پتا ہے کہ بدر کی فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. 313 جنگ بدر میں ہو گئے. 313 کے عدد کو ہی پروردگار عالم نے امام زمانہ کے لیے لکھ رکھا. کیوں؟ کیونکہ کہا کہ یہ بدر والے میرے لیے بہت خاص ہیں. یہ بدر والے اس وقت میرے نبی پر ایمان لے آئے جب کوئی بھی میرے رسول پر ایمان لانے والا نہیں تھا. اس وقت مدد کی جب کوئی نہیں تھا میرے نبی کے پاس. تو یہ سب بدر والے جو ہے کہتے ہیں نا السابقون السابقون، جو پہلے آیا وہ پہلے پا گیا. تو یہ جنگ بدر کے رات کو مولا کائنات فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں جناب خضر کو دیکھا. جناب خضر کون؟ جناب موسیٰ کے استاد. میں نے جناب موسیٰ کے استاد کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر ہے میرے پاس آئے. تو میں نے حضرت خضر سے، مولا کائنات امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے اس کو فرمایا کہ مجھے آپ کچھ بتا دو کہ یہ جو جنگ بدر ہے اس میں دشمنوں پر فتح حاصل کروں. تو میرے مولا کائنات امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے کچھ الفاظ بتائے. میں پڑھتی ہوں، جو عربی جانتے ہیں وہ لکھ لیں، خود ترجمہ کریں کیونکہ ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے. کہا، فرمایا یا ہو یا من لا ہو الا ہو. یا ہو آپ لکھ لو. ایک وظیفہ اس کے اندر بہت بڑا، میں ابھی اس کو وظیفہ دینے والی ہوں. جب میں بولوں گی نا سب لکھ لیں گے. یا ہو یا من لا ہو الا ہو، ایک بہت بڑا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں خواب سے اٹھا تو میں نے رسول خدا کو بیان کیا تو رسول خدا نے کہا اے علی، خضر نے آپ کو اسم اعظم بیان کیا ہے. یہ ہے اسم اعظم. ہم کہتے ہیں نا میں پڑھ نہیں سکتی، یاد شکتی کے لیے حدیث میں ہے کہ اس لفظ کو آپ پلیٹ پہ لکھو، بچوں کو پلاؤ. یہ یاد شکتی کے لیے بہت 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 اہم ہے. جمعرات کو، پہلی جمعرات کو، گروار کو، آج پہلی گروار ہے نا محرم کی، آج کا دن تو بہت اچھا ہے. پہلی گروار کو پلیٹ پہ لکھو، بچوں کو پلاؤ، خود پیو. یاد شکتی کے لیے بہت اچھا ہے. حتیٰ کہ جو گھیلا ہو چکا تھا نا، ہاسپٹل میں چلے جاتے، اس کو بھی پلاؤ گے تو وہ ہوشیار ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ہاں مومنات، یہ ایک بہت بڑی آیت ہے. اور اگر ہم رات کو سوتے وقت یا صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح یہ پڑھ لیں تو جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں اس پر ہم فتح حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس. خدا کہتا ہے یا ہو یا من لا ہو الا ہو.
اور ہو میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اسم اعظم ہے. انشاءاللہ کہ اس کو کل میں پورے طریقے سے کھول کے بیان کروں گی کہ یہ ہو کیا ہے قرآن کی آیتوں سے. ہاں مومنات، بس خداوند عالم نے قل هو اللہ میں کہہ دیا قل قل قل، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے علی کی پیروی کرو، محمد اور آل محمد کی پیروی کرو. تو ہاں مومنات، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حبیب کیا کہتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. افسوس کہ ہم جب رسول کی زبان سے سنتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. افسوس، میں 100 مرتبہ افسوس کرتی ہوں کہ اس کل کو، وہ کل جو حسین ہے، جو کربلا میں گئے، اس کل کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا. افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہی سورہ پڑھ رہے تھے، قل هو اللہ پڑھ رہے تھے، سورہ پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ کے لوگوں نے کیا کیا. ہاں مومنات، آج 3 محرم ہو گئی. تاریخ لکھتی ہے کہ 3 محرم کو جب میرے حسین 2 محرم کو جب میرے حسین کربلا میں پہنچے ہیں، کچھ شعر پڑھے. جب شعر پڑھے نا تو بی بی زینب بے ہوش ہو گئی. میرے حسین بی بی زینب کو ہوش میں لاتے ہیں. الغرض ایک ننھی سی بچی ہے جو خیموں میں پھر رہی ہے، ایک ننھی سی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین کربلا میں آئے تھے نا، جو سب سے پہلے ڈری تھی، جو سب سے پہلے گھبرائی تھی، وہ ایک ننھی بچی تھی جس کا نام تھا سکینہ. لیکن کس طرح سے گھبرائی، میں کہوں گی کہ جب اس نے پہلی مرتبہ حر کے لشکر کو دیکھا جو 1000 کا لشکر تھا. ارے جب سکینہ نے دیکھا نا کہ حور کے لشکر کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، تو یہ ننھی سی بچی ڈر گئی، گھبرا گئی، خیمے میں چلی گئی. ارے خیمے میں چلی گئی. ارے وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حور کو احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تاریخ لکھتی ہے کہ حور کہتا ہے کہ پوری رات میں سوچتا رہا کہ حسین کو اپناؤں یا یزید کو اپناؤں. کانوں میں آواز آتی ہے حور جنت کی طرف بڑھو. حور کہتے صبح ہوئی، میں حسین کے پاس گیا، میں اپنے مولا کے پاس گیا، لیکن میں خیمے کے دروازے پہ کھڑا رہا، میں اندر نہیں داخل ہو رہا تھا. حسین نے مجھے کہا اے حور اندر آ جاؤ. حور کہتے ہیں میرا دل گھبرا رہا تھا، مجھے شرم آ رہی تھی، ایسے نہ ہو کہ ایک بچی جس کو سب سے پہلے میں نے ڈرایا تھا، ارے وہ مجھے دیکھے، میری نظریں اس کو دیکھے، مجھے بڑی شرم آئے گی. ارے یہی حور الغار جب حور شہید ہو گئے، میرے مولا حسین حور کو لینے گئے. ارے جب دیکھا حور زمین پر، حور کے سر کو گھٹنوں پر رکھا، حور نے 2 لفظ کہے، مولا سکینہ، مولا پیاس، مولا سکینہ بڑی پیاسی ہے، مولا میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا. میں کہوں گی اے حور ابھی سکینہ کا خیال ہے جب حسین زندہ، جب عباس زندہ ہے، جب علی اکبر زندہ. ارے حور وہ وقت بھی آئے گا جب میری بیوی کے پاس کوئی نہیں آئے گا. ارے وہ وقت سکینہ پہ آئے گا. ارے جب سکینہ کے ہاتھوں میں گلے میں رسی باندھی جائے گی، شام کے بازار میں سکینہ کو لایا جائے گا. میرے مولا سجاد کہتے میرے اوپر بڑا وقت وہ سخت تھا جب شام کی گلی میں میں نے اپنی بہن کو دیکھا جو اونٹ پہ بندھی ہوئی تھی. مجھے کہتی میرے بھائی سجاد، مجھے
गुजरती होगी। सज्जाद कहते सकीना मेरे पास पानी नहीं है। सकीना क्या कहती है आप जरा सुनिएगा। अरे मेरा दिल दहल गया जब मैंने ये लफ्ज पढ़े किताब में। मैंने सोचा या अल्लाह मेरे मौला पे क्या गुजरती होगी। कहा भाई सज्जाद पानी नहीं दे सकते तो ना दो, लेकिन मेरे गले की रस्सी को ढीला करा दो। लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन अव्वलहुम व मिन आखिरिन आमीन या रब्बल आलमीन। परवरदिगारा या अल्लाह हमारी छोटी सी इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह खुदाया हमें इस मुहर्रम का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा खुदाया तू देखता है हम अपने घरों को छोड़कर तेरे हुसैन के लिए, तेरे अली के लिए, तेरे रसूल के लिए, तेरी फातिमतुज़ ज़हरा, तेरे हसन के लिए खुदाया अपने घरों को छोड़कर तेरी मजलिस में आए। खुदाया जितनी भी मोमिनात यहाँ पर हाजिर हैं खुदाया उन सब की जो हाजत है उनको पूरा फरमा। परवरदिगारा जिन्होंने ये मजलिस कराई है, जिन्होंने दावत दी है मोहम्मद और आले मोहम्मद को, खुदाया जिन्होंने दावत दी है अपने घर में तेरी तौहीद को, खुदाया इनके ऊपर अपना खास रहम नाजिल फरमा। या अल्लाह हमारे इमाम मेहदी आखिर ज़मां का ज़हूर जल्द से जल्द फरमा। आओ कर लो हुसैन का मातम, आओ कर लो हुसैन का मातम, जिसने दीन नबी को बचाया, जिसने दीन